بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللقیط، یہ کتاب ہے لقیط کے بیان میں۔ لقیط فاعل کے وزن پر ہے اور یہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی لقیط بمعنی ملقوط۔ لغت میں لقیط وہ بچہ ہوتا ہے جو کہیں پڑا ہوا ملے اور اس کے سرپرست کا پتہ نہ ہو، اور شرعاً لقیط وہ بچہ ہوتا ہے جو کسی نے پھینکا ہو، یا تو اس وجہ سے کہ اسے افلاس کا ڈر ہو، افلاس کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، یا پھر تہمت کے خطرے کی وجہ سے اسے پھینک دیا ہو۔ لقیط فاعل کے وزن پر ہے بمعنی مفعول، یعنی ملقوط کے۔ لغت میں لقیط وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو کہیں پڑا ہوا ملے اور اس کے سرپرست کا پتہ نہ ہو، اور شرعاً وہ بچہ ہوتا ہے جسے افلاس کے باعث پھینک دیا گیا ہو یا تہمت کے خطرے کے پیش نظر پھینک دیا گیا ہو۔ اللقیط حر، لقیط آزاد ہے، ونفقته من بیت المال، اور اس کا خرچہ بیت المال سے ہے۔ وَإِنِ الْتَقَطَهُ رَجُلٌ، اور اگر اس کو کسی آدمی نے پھینکا، لم یکن لغیرہ، تو جائز نہیں ہوگا اس کے غیر کے لیے، ان یأخذہ من یدہ، کہ اس کو لے لے اس کے ہاتھ سے۔ لقیط یعنی ایسے بچے کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک تو دارالاسلام کے تابع ہوتے ہوئے مسلمان قرار دیا جائے گا، اور دوسرا یہ آزاد بھی ہوگا اور اس کا خرچہ بیت المال ادا کرے گا۔ اگر کسی آدمی نے ایسے بچے کو اٹھا لیا، کوئی دوسرا اس سے پھر نہیں لے سکتا۔ لقیط کا حکم یہ ہے کہ وہ دارالاسلام کے تابع ہوتے ہوئے ایک تو مسلمان ہوگا، دوسرا آزاد بھی ہوگا، اور اس کا خرچہ بیت المال ادا کرے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے اس کو اٹھا لیا تو پھر کوئی دوسرا اس سے وہ بچہ نہیں لے سکتا۔ فَإِنِ ادَّعَىٰ، اگر دعویٰ کیا مدعٍ، ایک دعویٰ کرنے والے نے، انہو ابنہ، کہ وہ اس کا بیٹا ہے، فالقول قولہ، تو قول اس کا قول ہوگا، مع یمینہ، اس کی قسم کے ساتھ۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ یہ جو گرا ہوا بچہ تمہیں ملا ہے یہ میرا ہے، تو اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر اس کی بات معتبر ہوگی۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ جو گرا ہوا بچہ تمہیں ملا ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو اگر وہ قسم اٹھا لے تو پھر اس کی بات معتبر ہوگی۔ وَإِنِ ادَّعَاهُ اثْنَانِ، اور اگر اس کا دعویٰ کیا دو آدمیوں نے، وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ، اور بیان کیا ان میں سے ایک نے علامت اس کے جسم میں، فَهُوَ أَوْلَىٰ بِهِ، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ دو آدمیوں نے دعویٰ کیا، ایک کہتا ہے میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا بیٹا ہے، تو جو اس کی کوئی علامت، کوئی جسمانی علامت بیان کر دے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ دو آدمیوں نے دعویٰ کیا، ایک کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا بیٹا ہے، تو جو بھی اس کی جسمانی علامت بیان کر دے وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ، اور جب پایا جائے کسی شہر میں، من امصار المسلمین، مسلمانوں کے شہروں میں سے، اور فی قریۃ من قراہم، یا ان کی بستیوں میں سے کسی بستی میں، فادعا ذمی، تو دعویٰ کیا ایک ذمی نے، انہو ابنہ، کہ وہ اس کا بیٹا ہے، ثبت نسبہ منہ، تو اس کا نسب اس سے ثابت ہوگا، وکان مسلما، اور وہ مسلمان ہوگا۔ وإن وجد فی قریۃ من قریٰ اہل الذمۃ، اور اگر وہ پایا گیا اہل ذمہ کے بستیوں میں سے کسی بستی میں، او فی بیعۃ، یا یہودیوں کے عبادت خانے میں، او کنیست، یا نصارہ کے عبادت خانے میں، کان ذمیا، تو وہ ذمی ہوگا۔ کسی ذمی نے دعویٰ کیا کہ یہ جو گرا ہوا بچہ ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو دیکھیں گے اس بچے کو کہاں پایا گیا۔ اگر تو اسے کسی مسلمانوں کے شہر میں، مسلمانوں کے کسی شہر میں یا مسلمانوں کی کسی بستی میں پایا گیا، تو پھر تو اس ذمی سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، لیکن وہ بچہ مسلمان ہوگا۔ اور اگر وہ ذمیوں کی کسی بستی میں یا یہودیوں یا عیسائیوں کے عبادت خانے میں پایا گیا تو پھر وہ ذمی ہوگا۔ کسی ذمی نے دعویٰ کیا کہ یہ گرا ہوا بچہ میرا بیٹا ہے، تو دیکھیں گے اس بچے کو کہاں پایا گیا۔ اگر تو مسلمانوں کی کسی شہر یا بستی میں پایا گیا تو نسب تو ذمی کا اس سے ثابت ہو جائے گا، لیکن وہ بچہ مسلمان ہوگا۔ اور اگر وہ ذمیوں کی کسی بستی میں یا یہودیوں یا نصارہ کے عبادت خانے میں پایا گیا تو وہ ذمی ہوگا، اور نسب بھی اس ذمی سے ثابت ہو جائے گا۔
ومن ادعا اور جس نے دعویٰ کیا ان اللقیط عبدہ کہ گرا ہوا بچہ اس کا غلام ہے او امتہ یا اس کی باندی ہے، لم یقبل منہ تو وہ بات اس کی قبول نہیں کی جائے گی، وکان حرًا اور وہ آزاد ہوگا۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ یہ جو گرا ہوا بچہ ہے یہ میرا غلام ہے، یا یہ جو بچی ہے یہ میری باندی ہے، تو اس کی یہ بات معتبر نہیں ہوگی۔ دعویٰ کیا یہ گرا ہوا بچہ میرا غلام ہے یا یہ گری ہوئی بچی میری باندی ہے، تو اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ عَبْدٌ اور اگر دعویٰ کیا غلام نے أَنَّهُ ابنہ کہ وہ اس کا بیٹا ہے، ثبت نسبہ منہ تو اس کا نسب اس سے ثابت ہوگا، وکان حرًا اور وہ آزاد ہوگا۔ ایک غلام نے دعویٰ کیا کہ یہ جو گرا ہوا بچہ ہے یہ میرا ہے، تو ٹھیک ہے نسب تو ثابت ہو جائے گا، لیکن وہ بچہ آزاد ہوگا، وہ غلام نہیں ہوگا۔ اگر غلام نے دعویٰ کیا کہ گرا ہوا بچہ میرا بیٹا ہے تو اس غلام سے اس بچے کا نسب ثابت ہوگا اور وہ بچہ آزاد ہوگا، غلام نہیں ہوگا۔ وَإِنْ وُجِدَ مَعَ اللَّقِيطِ اور اگر پایا گیا گرے ہوئے بچے کے ساتھ مال مشدود علیہ وہ مال کے جو اس پر بندھا ہوا ہے، فہو لہو تو وہ اسی بچے کا ہے۔ گرے ہوئے بچے کے ساتھ کچھ مال بھی پایا گیا جو اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا، تو وہ مال اس بچے کا ہوگا۔ گرے ہوئے بچے کے ساتھ کوئی مال بھی پایا گیا جو اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا، تو وہ مال اس بچے کا ہوگا۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے تجویز الملتقط اٹھانے والے کی شادی کرنا، ولا تصرفہ اور نہ اس کا تصرف کرنا، فی مال اللقیط لقیط کے مال میں۔ جس نے بچے کو اٹھایا ہے وہ اس کی کہیں شادی نہیں کروا سکتا اور نہ ہی وہ اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ جس نے بچے کو اٹھایا ہے وہ اس کی شادی نہیں کرا سکتا، کیونکہ شادی تو بچپن میں ولی کرا سکتا ہے، یہ اس کا ولی اور سرپرست تو ہے نہیں، اور اسی طرح اس کا جو مال ہے اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ یجوز اور جائز ہے ان یقبض لہ الہبۃ کہ قبضہ کرے اس کے لیے ہبہ پر، ویسلمہ اور اس کو سپرد کرے، فی صناعۃ کسی کاریگری میں، کسی پیشہ میں، ویواجرہ اور اس کو مزدوری پر لگائے۔ بچے کو جس نے اٹھایا ہے وہ بچے کے لیے ہبہ پر قبضہ کر سکتا ہے، کسی نے ہبہ کیا بچے کے لیے تو یہ اٹھانے والا اس پر قبضہ کر سکتا ہے، یعنی بچے کے جانب سے، اور جب وہ بڑا ہوگا تو اسے کسی پیشے میں بھی سپرد کر سکتا ہے، کسی کوئی کام بھی اسے سکھا سکتا ہے، اور اسی طرح اس کو کہیں مزدوری پر بھی لگا سکتا ہے۔ تو ترجمہ کریں گے، وَيَجُوزُ اور جائز ہے ان یقبض لہ الہبۃ کہ قبضہ کرے اس کے لیے ہبہ پر، یعنی کہ وہ جو اٹھانے والا ہے وہ بچے کی طرف سے قبضہ کرے گا، خود اپنے لیے وہ قبضہ نہیں کرے گا۔ ویسلمہ اور اس کو حوالے کرے، فی صناعۃ کاریگری میں۔ صناعت کا معنی پیشہ بھی ہوتا ہے، کاریگری بھی ہوتا ہے۔ ویواجرہ اور اس کو اجرت پر دے، یعنی کہ اس کو مزدوری پر لگا دے، تو جو اس کے مزدوری ملے گی وہ اس بچے کی ہی ہوگی، لیکن یہ اس کا سرپرست اور متولی ہوگا۔